نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اس شخص کو راستہ دکھلائیں گے جو اندھا ہو یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہو۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو کافر اور مشرک اور جن کے ظلم کا ذکر کیا گیا کہ کل کو قیامت کے دن جب وہ شیطان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، اس لیے کہ شیطان نے ہمیں ایسا گمراہ کیا کہ جس گمراہی نے آج ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ اس جیسے ظالموں کو اور ان جیسے بہروں کو سنائیں گے؟ کیا مطلب کہ کافر لوگوں کے سامنے جب اللہ کی بات کی جاتی یا اللہ کا قرآن انہیں سنایا جاتا تو وہ آگے سے ٹھٹا اور مذاق اڑایا کرتے اور کہتے وفی آذاننا وقر، کہ ہماری کانوں میں ڈانٹ پڑی ہے۔ یعنی وہ سن تو سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ حق بات، یہ تمہارے قرآن والی بات، اللہ کی کلام والی بات ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہروں کو سنانا تو ویسے ہی ناممکن ہے، اور پھر ایسے بہرے جو جان بوجھ کے بہرے بنے ہوئے ہیں، میرا پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ او تہدی العمی، اندھے کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور ایسے مشرک اور کافر جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، میرا پیغمبر آپ ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ راہ راست پر لانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرا پیغمبر اگر ان کی قسمت میں راہ راست پر آنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں لے کر آئیں گے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں اور پریشان بھی نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، یہ نفع اور نقصان اس کے ساتھ ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو ہم آپ کو موت دے دیں گے، یعنی آپ پر موت آ جائے گی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو آپ یہ خیال مت کریں کہ ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے یا یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ جو انہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ کو ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو تکلیفیں پہنچائیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا آپ ہی کی زندگی میں ہم آپ کو وہ عذاب دکھائیں گے کہ جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ 70 مشرک مردار ہوئے، 70 کو گرفتار کر لیا گیا، اور پورے عرب کے سامنے ان کو منہ کی کہانی پڑی۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ 313 مسلمان، ہزاروں کا یہ لشکر لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور انہیں دنیاوی عذاب میں مبتلا فرمایا۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، میرا پیغمبر آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیے، اوحی الیک، جس کی آپ پر وحی کی گئی ہے۔ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، جو کچھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اس قرآن کی قدر کیجئے، اس لیے کہ ہمیں آج اس کتاب کی قدر نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، جب ہماری آنکھ بند ہوگی، قبر میں جائیں گے، حشر کے میدان میں ہوں گے، پلے صراط پر ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب،
اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہوں گے، یعنی جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، میرا پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی امت کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، اس بارے میں کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا دنیا کی زندگی میں، قرآن میں جو احکامات ذکر کیے گئے، اللہ کا جو حکم بیان کیے گئے تھے، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا پیغمبر آپ ان سے پوچھ لیجئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، اجعلنا من دون الرحمن آلیہۃ یعبدون، کیا ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسے معبود مقرر کر رکھے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی آپ سارے نبیوں سے پوچھ لیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، 113 صحیفوں میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، جب باقی آسمانی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی یہی بات ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی وہ ذات ہیں جو عبادت کے لائق ذات ہیں۔ اب جو کہے گا کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا، اور مشرک کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک